العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیت والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ پہلے وہ چیز موجود نہیں تھی، اس کو پیدا کیا، اس کے مٹیریل کو بھی پیدا کیا، خود اس چیز کو بھی بنایا، اور پھر ازلیت، ابدیت، سرمدیت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ بقا، ہمیشہ باقی رہنا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ جس چیز نے باقی رہنا ہے وہ ہے صرف اور صرف ذات پروردگار، وگرنہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے ہلاکت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرت انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کے لیے کہا گیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر تمام کے تمام کائنات میں جتنے انسان تھے وہ سب کے سب ایک ہی بارگی جمع کیے جائیں گے قیامت کے دن، اور اس دن ان کا حساب کتاب ہوگا۔ اچھے لوگ جنت کی طرف سے داریں گے اور غلط لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن میں اچھائیوں کے ساتھ ساتھ کچھ خرابیاں بھی پائی جاتی تھیں، تو جب ان کا حساب کتاب ہوگا تو ایسی صورت میں قاعدتاً ان کو جہنم کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ خرابیاں ان کے اندر ہوں گی۔ لیکن 24ویں پارہ میں ہے کہ ان کو کھینچ کر، دھکے دے کر سیقہ کہا گیا ہے، کھینچ کر باقاعدہ ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ جیسے مثلاً کسی شخص کی غلطیاں ہوتی ہیں اولاد میں سے یا کسی میں، تو آپ ایک آدھ دھکا بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں دفع ہو جا، تو گویا کہ اس کی جان چھوٹ جاتی ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اصل کامیاب وہ ہے کہ جس کو جنت میں داخل ہونے کی کوئی صورت نکل آئے، خواہ وہ کسی عنوان سے بھی ہو، اور وہ یقیناً ناکام ہے جس نے جہنم کا ایندھن بننا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کہتا ہے من زحزح عن النار، جس کو آگ سے دور دھکیل دیا جائے، آگ سے دور دھکیل دیا جائے، تو دھکیلنا تو عزت کے ساتھ نہیں ہوگا، دھکیل دیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں وہ داخل کر دیا جائے، فَقَدْ فَازَ، تو وہ کامیاب ہے۔ تو انسان کی کامیابی کی نشانی دنیا میں مال و دولت نہیں، کوٹھیاں نہیں ہیں، پلاٹ نہیں ہیں، کروڑوں اربوں کھربوں کا مالک ہونا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ 2014 میں پاکستان میں زلزلہ آیا تھا تو 75,000 آدمی بھی اس دنیا سے چلے گئے تھے، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں خاندان تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ اب ایک طرف غزہ میں تو ظلم کرنے والے ظلم کرتے رہے، ہر چیز کو تباہ کر دی ہے۔ لاس اینجلس میں ظاہر ہے کہ وہاں آگ لگی ہے، یہ آگ بھی ناگہانی ہے، یہ ایسی آگ لگی ہے جیسے زلزلہ آتا ہے تو کوئی چیز نہیں رہتی۔ تو بڑے بڑے لوگوں کے مکانات بھی جل گئے ہیں، تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ کم از کم 42 ایکڑ مکمل، تو 42 کلومیٹر مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گیا ہے۔
تو اس سے انسان کو یہ درس ملتا ہے، کبھی کسی کی تکلیف پر خوش نہیں ہونا چاہیے، وہ تکلیف اپنے اوپر بھی آ سکتی ہے۔ انسان انسان ہے، اس کی عزت ہے، مسلمان ہو تو اس کی عزت، واقعاً مسلمان ہو تو اس کی عزت زیادہ ہے، غیر مسلم ہو تب بھی انسان ہونے کے لحاظ سے اللہ نے اس کو مکرم بنایا ہے، محترم بنایا ہے، تو کسی پر کوئی تکلیف نہیں آنی چاہیے۔ لیکن اس طرح کی تکلیفیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے زمانہ میں ہمیں جو آتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ ہمیں جھنجھوڑا جائے، بندہ بن شریف بن، اچھی زندگی بسر کر، کوئی پتہ نہیں تیری حالت کیا ہو، کوئی پتہ نہیں کس تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔ کیا ہوتا نہیں کہ آدمی تقریر کر رہا ہوتا ہے اور تقریر کے دوران ہی چلا جاتا ہے۔ رستم کیانی چیف جسٹس تھے مغربی پاکستان کے، بہت بڑی شخصیت تھے، بڑی لاجواب شخصیت، کہ جب ایک کور کمانڈر لاہور نے کسی کی سفارش کی تو اس نے مقدمہ میں لکھا کہ چونکہ فلاں کور کمانڈر کی سفارش ہوئی ہے لذا میں اس بندے کی سزا میں اضافہ کر رہا ہوں۔ یہ جرأت کم لوگ دکھاتے ہیں، اور وہ اس زمانے میں ایوب خان کا زمانہ تھا، اس کی ڈکٹیٹرشپ کا زمانہ تھا، سرسرشپ تھی، لیکن ایسے وہ بہترین انداز میں تنقید کیا کرتے تھے کہ خود تقریر ایوب خان نے ان کی کتاب پر لکھی تھی۔ اصل طریقہ یہی ہوتا ہے کہ لطیف انداز میں ایسی کوئی بات کرے جس کو چبھن بھی محسوس ہو اور یہ بھی محسوس ہو کہ ماشاءاللہ بڑے اچھے لفظ اس نے کہے ہیں۔ اس زمانے میں بھی پی سی او کے ماتحت حلف لینے کے لیے کہا گیا، اس نے حلف نہیں اٹھایا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی چیف جسٹسی ختم ہو گئی، لیکن اس نے اس کو اس طرح بیان نہیں کیا کہ میں بہت طاقتور ہوں، میں نے حلف نہیں اٹھایا، اس کی بات نہیں مانی، بلکہ اس ایک اور پیرائے میں بیان کیا کہ میرے والد صاحب نے مجھے بھی اور میرے بھائی کو بھی بوٹ لے کر دیے، لیکن تسمے لے کر نہیں دیے۔ جب بوٹ ہمارے پاس آ گئے تو والد صاحب نے کہا جو مجھے سلام کرے گا اس کو تسمہ لے کر دوں گا۔ تو میرے بھائی نے سلام کیا، میں نے کہا جی لاکھوں سلام کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ میرے باپ ہیں، آپ ہی سے میں پیدا ہوا ہوں، تسمے کے لیے نہیں کرتا میں، لذا میں نے چھوڑ دیا، یعنی چیف جسٹس ہی چھوڑ دی اور میں نے سلام نہیں کیا پی سی او کا۔ تو یہ لطیف انداز میں وہ تقریر کرتے کرتے ہی چلے گئے تھے۔ موچی دروازہ میں ہمارے مومنین نے ان کو بلایا، ادارہ تحفظ حقوق شیعہ، اور وہاں کے جنرل سیکرٹری نے تقریر کی کہ اے حکمرانو، نہ ہمیں حکومت چاہیے، نہ وزارت چاہیے، نہ ہمیں سفارت چاہیے، ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے، ہمیں صرف رونے دیں۔ کوئی تک تو نہیں بنتا پاکستانی ہو تو کہے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں رونے دیں۔ اس ملک میں ہمارا حق ہے۔ بنانے والے قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی ہمشیرہ راجہ غضنفر علی خان، راجہ محمود آباد، یہ بزرگان جو آگے آگے تھے سب کے سب آپ کے تھے، تو یہ کہنا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، سب کچھ چاہیے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ رونے دیں تو انہوں نے تقریر میں یہ کہا کہ یہ دیواریں موچی دروازے کی بڑی پکی ہیں، جائیں ٹکرے ماریں، جب ٹکر ماریں گے درد ہوگا تو روئیں گے۔ یہ کیا تک ہے کہ یہ کہنا ہمیں کوئی چیز نہیں، رونا بھی ہمارا حق ہے، ہنسنا بھی ہمارا حق ہے، رہنا بھی حق ہے، یہ تمام ہمارے حقوق ہیں، یہ حقوق ہر صورت میں ہم لیں گے، اور حکومت بھی لیں گے، سفارت بھی لیں گے، وزارت بھی لیں گے، تمام چیزیں لیں گے۔ تو گویا اصل چیز یہی ہے کہ انسان کی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس وقت انسان کو موت آ جاتی ہے، تو ہر وقت انسان کو یہی سوچنا چاہیے کہ میں اس وقت پلیٹ فارم پر ہوں ٹرین کے سوار ہونے کے لیے، پتہ نہیں وہ مس ہی نہ ہو جائے، کچھ نہ ہو جائے۔ تو یہ موت جو ہے وہ مس ہونے والی نہیں ہے، اس نے ہر صورت میں آنا ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے بعد نمازوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ نماز اللہ کا سلام ہے، یہ نماز اللہ کی عبادت ہے، یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اور شکر بھی اتنی چیزوں کا جن کو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اپنے بدن میں چیزیں شمار کریں، جو چیزیں کھاتے ہیں ان کو شمار کریں، جو پہنتے ہیں ہم ان کو شمار کریں، جو تشریفاتی چیزیں ہیں ان کو ہم
حتیٰ کہ ایک ایک سانس کو شمار کریں تو ہم تو کسی چیز کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو یہ سب چیزیں ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ دنیا کے خیالات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو نماز کے ترجمے کی طرف توجہ کرو۔ یہ سوچو میں کیا کہہ رہا ہوں، ترجمے کی طرف اس وقت دیکھیں گے تو توجہ آپ کی اللہ کی طرف ہو جائے گی، ترجمے کی طرف ہو جائے گی، قرآن کی صورت کی طرف ہو جائے گی، سبحان ربی العظیم کے ترجمے کی طرف، سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو ایک تو اللہ کی عظمت کا اظہار ہوگا، اللہ کی بلندی کا اظہار ہوگا، اور دوسرا تمام خیالات سے آپ بچ جائیں گے۔ لذا سوچ سمجھ کر جو عبادت کی جائے وہ بہرحال صحیح عبادت ہوتی ہے، اور اگر رٹی رٹائی ہم جلدی جلدی منٹوں سیکنڈوں میں پڑھ لیں تو یہ ایک واجب تو ہم نے ادا کر دیا ہے، ہماری جان چھوٹ گئی کہ ہم نے نماز بھی پڑھ لی ہے، ہم نے نماز جمعہ بھی پڑھ لیا ہے، لیکن جو صحیح فائدہ ہم نے اپنی زندگی میں اٹھانا ہے وہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ سوچ بھی ہو، سمجھ بھی ہو، فکر بھی ہو، پتہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کیا نہیں کہہ رہا، پتہ ہو کہ بارگاہ رب العزت میں میں کہہ رہا ہوں ایاک نعبد، تو کیا مال و دولت کے سامنے تو میں نہیں جھکتا، کیا غلط مال تو میں جمع نہیں کرتا، کیا رشوت تو نہیں لیتا میں، کیا حکومت کے مال کو تو نہیں بٹورتا، کسی کی امانت تو میں نہیں کھا جاتا۔ جب میں ایاک نعبد کہہ رہا ہوں تو پھر مجھے اپنی خواہشات پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ خواہشات کو کنٹرول کرنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اس کے لیے انسان کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ سادھو بن جائے، راہب بن جائے، غار میں بیٹھے، نہیں، دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہو تب بھی اپنے خواہشات پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ بہت بڑے عالم تھے، سن 57 میں جامعۃ المنتظر موچی دروازہ میں ہوتا تھا، وہاں تشریف لے آئے تو ان کو ہمارے ایک تھے صوفی محمد انور جن کی قبر یہاں موجود ہے، انہوں نے شدید اصرار کیا کہ میرے گھر میں کھانا کھائے۔ انہوں نے کہا میں جامع میں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں کھانا طالب علم والا مجھے مل جاتا ہے، آپ زحمت نہ کریں۔ کہنے لگے نہیں آپ کھانا کھائیں۔ کھانا کھانے وہ چلے گئے تو صوفی صاحب نے اصرار کیا کہ اپنے کھانے میں سالن میں مجھے ایک لقمہ ڈبونے کی اجازت دے۔ وہ اجازت نہیں دے رہے تھے، کافی وہ شور شرابہ، اتنا مجبور ہو گئے کہ انہوں نے اجازت دے دی کہ ایک لقمہ جو ہے، کھانا تو اس کے گھر سے ہی پکا ہے تو ظاہر ہے کہ وہی کھانا تھا، لیکن کہنے لگے جی آپ کے برتن سے میں نے ایک لقمہ لینا ہے جس برتن سے آپ کھا رہے ہیں۔ تو مجبور جب ہو گئے انہوں نے اجازت دے دی، تو لقمہ کھانے کے بعد سیدھے گھر میں چلے جائے اور جا کے اپنا سارا غصہ بیگم صاحبہ پر نکالا کہ یہ تو کھانا کھانے کے قابل ہی نہیں ہے، سالن ہی آپ نے نکمہ بنایا، میری توہین کر دی، عالم دین ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں، میں نے ایک لقمہ لیا ہے تو مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قے آ رہی ہے مجھے، یہ آپ نے کیسے کھانا پکایا۔ ظاہر ہے کہ عورت اور مرد ان کا تعلق ساری زندگی کا ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا ایک اصل میں صیغہ ایک ہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے انکحتو اور جواب میں قبل، تو اصل یہی ہے، لیکن وہاں 3 4 5 صیغے پڑھے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ شادی کرنے والا مطمئن ہو جائے کہ میرا نکاح پکا ہے۔ ایک لفظ 2 لفظ تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ نکاح ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا، تو اصل تو یہی ہوتا ہے، لیکن یہ بندھن ہوتا ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایک گویا کہ ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ ہوتا ہے کہ ہم نے ساری زندگی اکٹھا بسر کرنا ہے، ہم نے ساری زندگی ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا ہے۔ حتیٰ کہ پرانے زمانے میں تو والدین اپنی بچی سے کہتے تھے کبھی کبھی ملنے کے لیے آ جائیں، لیکن لڑائی کر کے کبھی ہمارے گھر میں نہ آنا، کبھی آپ کی میت آ جائے آپ نے نہیں آنا، یہ سب کچھ۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ مہینے 1.5 مہینے کے بعد لڑائی شروع ہو جاتی ہے، جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، گویا ہم وعدے کے پاسدار نہیں، نہ عورت وعدے کا خیال رکھتی ہے نہ مرد کی طرف سے ہوتا ہے یا عورت کی طرف سے۔ اگر ایک آدمی تھوڑا سا تیز ہے، شور شرابہ زیادہ کرتا ہے تو دوسرا خاموش ہو جائے۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کی بیگم سے کہنے لگے کہ میں ہر وقت غصہ ہوتا ہوں آپ پر، آپ کبھی نہیں بولے، جواب ہی نہیں دیتی، حالانکہ وہ ان کی رشتہ دار تھے۔
وہ کہنے لگی یہ زندگی کا بندھن ہوتا ہے، اگر ایک آدمی جو ہے وہ لفظ ایک کہا وہ میں نہیں کہتا، اگر ایسا ہو تو دوسرے کو تو اچھا ہونا چاہیے نا، تو اصل تو یہ زندگی کا بندھن ہے۔ جو شخص اس کو کامیابی کے ساتھ بسر نہیں کر سکتا وہ ناکارہ انسان ہے، وہ پوری طرح جوان نہیں ہے، وہ پوری طرح سمجھدار نہیں ہے، کوئی تک نہیں بنتا کہ جو اس کی بیگم بنی ہے کل اس کو وہ طلاق دے رہا ہے کہ کسی اور کے گھر جائے، یہ بھی معیوب وہ بھی معیوب۔ یہ زندگی کے بندھن ہوتے ہیں، انسان جو ہے وہ اس کو اپنی جگہ پر کرتا ہے۔ تو وہ گئے اپنی بیگم سے لڑنا شروع کر دیا، تو جب وہ غصہ ان کا ٹھنڈا ہوا انہوں نے کہا کہ جی یہ سالن پڑا ہے، دیگچی پڑی ہے، اس میں سے آپ دیکھ لیں کہ سالن میں کون سی خرابی ہے۔ تو اس نے دیگچی سے تھوڑا سا سالن لیا تو بہت اچھا تھا۔ پھر وہ پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا، تو مولانا صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے سالن کھانا شروع کیا ہے مجھے بہت اچھا لگا، میرے نفس جو ہے وہ بڑا خوش ہوا، میرا من تن بڑا خوش ہوا کہ آج بہت اچھا سالن پکا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں نے اپنے من تن کو نفس کو خوش نہیں کرنا، اس لیے میں نے اس میں ڈھیر سارا نمک ڈال دیا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ وہ بدمزہ ہو گیا ہے۔ یہ نفس پر کنٹرول یہ بہت بڑی چیز ہے۔ سب سے بڑی چیز جو ہے کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول کر سکے۔ جہاد سے تشریف لا رہے تھے، فرمانے لگے یہ جہاد اصغر تھا، اب جہاد اکبر کی تیاری کرو۔ لوگوں نے سمجھا کہ بہت بڑی جنگ ہوگی، کہا جہاد اکبر ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، اپنے نفس کو سرکش نہ بنانا کہ نفس آگے چل جائے، خواہشات نفسانی آگے چل جائیں اور بندہ انسان اچھا شریف آدمی اس کے پیچھے دھکے کھاتا رہے، اسی کے مطابق چلتا رہے۔ تو یہ نماز در حقیقت ہمیں کنٹرول کو بتاتی ہے۔ یہ نماز کس طرح بتاتی ہے کہ اللہ نے ایک جیسی نمازیں نہیں بنائی کہ صبح اٹھ کر 2 رکعت، دوپہر کو بھی 2 رکعت، شام کو نہیں، کوئی 2 ہے، کوئی 4 ہے، کوئی 3 ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اپنی مرضی کی نماز چاہتا ہوں، تمہاری مرضی کی نہیں۔ پھر کسی وقت ہوتا ہے کہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، کھڑے ہو کر یہ لگاتے ہیں، تو تھوڑی سی توجہ کریں ہم کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ بڑا ہے، جب اللہ بڑا ہے تو اور تو کوئی بڑا نہیں۔ تو میں کسی اپنے بڑے افسر کے سامنے نہ جھکوں، مال و دولت کے سامنے نہ جھکوں، اولاد کی غلط خواہش کو پورا کرنے کی کوشش نہ کروں، کیونکہ میں نے تو کہا اللہ بڑا ہے اور کوئی بڑا نہیں ہے۔ پھر ہم کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے ہو کر بالکل آرام سے کھڑے ہوئے ہیں، ایک جگہ ہم نظر کر رہے ہیں، اس طرف نہیں دیکھتے، کوئی بات نہیں کرتے، کسی کے کوئی جواب نہیں دیتے۔ پھر رکوع کی حالت میں چلے جاتے ہیں، یہ بھی گویا جھک جانا ہے اللہ کے سامنے، میں رکوع کی حالت میں جھک رہا ہوں۔ پھر سجدہ میں چلے جاتے ہیں، سجدہ کو کہتے ہیں معراج مومن۔ جب اتنی عبادت ہم کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ جب ہم بچے ہوتے تھے اس وقت اور دعا تھی، کچھ پڑھ لکھ گئے تو پھر اور دعا آ گئی۔ آج کل نئی دعائیں ہیں جو مانگی جا رہی ہیں، وہ بھی عربی میں دعائیں ہوتی ہیں۔ مثلاً جب ہم بچے تھے قرآن مجید پڑھتے تھے تو اس وقت ہم دعا مانگتے تھے، اللہم انا نسألک زیادۃ فی العلم، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، برکت عطا فرما، علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بات سے کبھی کوئی کام نہیں ہوتا، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ صرف منہ کی بات سے ہی آدمی کام کر لے، کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ فرض کریں آپ کو پانی پینے کی خواہش ہے، یہاں مسجد میں آپ تشریف فرما ہے، پانی پینے کی خواہش ہے تو خواہش تو پوری نہیں ہوگی، کسی صورت میں آپ کے پاس پانی نہیں آ جائے گا کہ آپ پئیں، یا کسی کو کہیں گے پانی لے آؤ، یا پرانے زمانے میں گھڑے ہوتے تھے ان میں جا کے خود جاؤ، جا کے پانی نکالو، جس برتن سے نکالتے تھے پیالے سے وہ بھی مٹی کا ہوتا تھا، لیکن یہ مٹی والے برتن اچھے تھے، گھڑا بھی اچھا تھا، اس لیے کہ ہم بھی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، گھڑا بھی مٹی سے پیدا ہوا ہے، پیالہ بھی مٹی سے پیدا ہوا ہے، وہ ہمارے جسم کے مطابق تھا۔ لیکن جب سے ہم آ گئے ہیں کہ اب یہ کولر سے پانی لینا ہے، فریج سے لینا ہے، فلاں سے لینا ہے، ٹھنڈا پانی انسان کے لیے مضر ہوتا ہے۔ آج کل گلے کی بیماریاں ٹھنڈے پانی کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو یہ خرابیاں ہمیں پیدا ہو گئیں چودراہٹ کی وجہ سے، مگر نہ پرانے زمانے میں گھڑا، تو ظاہر ہے کسی نہ کسی جگہ تو جانا پڑے گا آپ کو پانی کے لیے، بیٹھے تو نہیں۔ جب آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ علم میں اضافہ فرما، تو پھر محنت کرنی پڑے گی، پھر پڑھنا پڑے گا، پھر اس کو لکھنا پڑے گا۔ اگر پڑھنے والا آدمی جو کچھ پڑھتا ہے
اس کا آپس میں مباحثہ بھی کرتے ہیں، اس کو لکھتے بھی ہیں تو یہ کامیاب ہوگا۔ اور اگر لکھتا بھی نہیں، مباحثہ کرتا بھی نہیں، پھر درس پڑھ لیتا ہے استاد سے، دوسرے دن پھر خالی ہاتھ جا کے استاد کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ 5 سال پڑھے گا، 6 سال پڑھے گا، کچا آدمی بنے گا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپس میں بھی دہرایا جائے، کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو لکھا بھی جائے۔ اگر نہ لکھتے تو آپ کے سامنے آج اصول کافی نہ ہوتی، استبصار نہ ہوتی، تہذیب الاحکام نہ ہوتی، وسائل شیعہ نہ ہوتی، جامع حدیث شیعہ نہ ہوتی۔ قرآن مجید نے تو ہر صورت میں ہونا ہی تھا، جو کہ اللہ کہتا ہے میں نے حفاظت کرنی ہے۔ باقی حفاظت تو انسان نے خود کی ہے کہ آج ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پاس حدیثیں 40,195 احادیث تو ہماری 4 کتابوں میں ہیں، لیکن جامع حدیث شیعہ جس کو آغا برجردی نے مرتب کرایا تھا اس کی 27 جلدیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ تو اور زیادہ ہے، اور حدیثیں ہیں۔ اور آج کل حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیثیں جمع کی جا رہی ہیں، 40 جلدوں سے وہ زیادہ ہو گئی ہیں، ابھی جمع کی جا رہی ہیں، تو حدیثیں تو اور بھی ہوں گی۔ تو ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں کی حفاظت تو جب تک لکھے گا نہیں اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگا۔ تو انسان کہتا ہے اللہم انا نسألک زیادۃ فی العلم، دوسرا کہتا ہے برکۃ فی الرزق۔ رزق میں برکت کہنے سے تو نہیں ہوتی، صرف دعا سے تو نہیں ہوتی، تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ مزدوری کرے گا انسان، یا دکان پر بیٹھے گا، یا ملازمت کرے گا، یا دوسرے آج کل جو کام ہیں وہ کریں گے، افسر بن جائے گا، کچھ بن جائے گا، ڈاکٹر بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا، کچھ نہ کچھ کرے گا۔ محنت کے بغیر تو کبھی کوئی کام نہیں ملتا، گھر بیٹھے تو کچھ نہیں ملتا۔ اسی طرح بیٹھے بیٹھے ہر روز آدمی یا رزاق یا رزاق یا رزاق کہتا رہے تو اللہ کچھ بھی نہیں دیتا، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ تو جب برکتاً فی الرزق کہتے ہیں تو آیا میں اپنے کاروبار میں مخلص ہوں؟ اگر دکان ہے کبھی 10 بجے جاتا ہے، کبھی 12 بجے، کبھی 1 بجے، وہ دکان تو نہیں چلے گی۔ اگر ملازمت ہے وہاں جاتا ہے تب بھی اگر وقت پر نہیں جاتا تو ملازمت تو نہیں چلے گی۔ اپنا کارخانہ ہے اگر بر وقت نہیں جاتا، محنت نہیں کرتا تو کارخانہ تو نہیں چلے گا، ہر جگہ زحمت کرنی پڑتی ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے فی کبد، مشقت میں، مشقت کرے گا تو تب ہوگا۔ تو جب برکتاً فی الرزق ہے، آیا اس کے لیے میں کچھ کر رہا ہوں، تگ و دو کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں رزق کے حصول کے لیے۔ اگر محنت کروں گا تو پھر برکت ہوگی، اگر محنت نہیں کروں گا خالی اس سے نہیں۔ تیسری صحت فی الجسم، کہ جسم میں صحت انسان طلب کر رہا ہے۔ جب جسم میں صحت کر رہا ہے، آیا جسم کا خیال رکھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے 2 نعمتیں دی ہیں ہمیں، ایک جسم دیا ہے، یہ چھوٹی نعمت ہے، وہ تو جسم جانور کا بھی ہے، گدھے کا بھی ہے، بیل کا بھی ہے، بھینس کا بھی ہے، سب سے بڑا جسم ہاتھی کا ہوتا ہے۔ تو جسم اللہ نے دیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ روح بھی دی ہے۔ اب روح کے لیے علیحدہ غذا کی ضرورت ہے، جسم کے لیے علیحدہ غذا کی ضرورت ہے۔ آیا جسم کی غذا صحیح ہے؟ صحیح غذا میں لیتا ہوں؟ ایسا نہیں ہے کہ گھر میں اگر میں ہوں کچھ اور کھاتا ہوں، اور اگر کوئی مومن دعوت کر دیتا ہے 6 7 8 12 14 کھانے پکے ہوئے ہیں تو آدمی کہتا ہے جی ہر کھانے میں میں نے پوری طرح ہاتھ صاف کرنا ہے اور ڈھیر سارا کھانا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بد ہضمی کا شکار ہوگا، پھر کئی دن تک کھانا نہیں کھا سکے گا، بیمار ہو جائے گا، دوائیاں لے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا۔ تو گویا کہ اس نے اپنے جسم پر جس پر بوجھ کم ہونا چاہیے تھا، معدے پر اتنا بوجھ ڈال دیا ہے کہ اب معدہ بیچارہ پریشان ہو گیا ہے، تنگ ہے، پریشان ہے، کئی دن تک معدہ اپنی حالت میں نہیں آتا۔ تو گویا اس نے اپنے طور پر ظلم کیا ہے۔ یا مثال کے طور پر اگر وہ شوگر کا مریض ہے، وہاں جتنی مٹھائیاں پڑی ہیں ساری کی ساری کھا جاؤ، کہتا ہے گھر میں تو ہم نہیں پکاتے، احتیاط کرتے ہیں، باہر جتنی پکی ہوئی ہے۔ تو یہ تو ظلم ہے۔ ظلم اگر انسان جسمانی طور پر اپنے آپ پر کرے تب بھی نقصان اپنا ہے، اور اگر روحانی ظلم کرے، نمازیں نہیں پڑھتا، جھوٹ بولتا ہے، دوسری خرابیاں کرتا ہے، تو یہ روحانی ہے۔ تو روحانیت کو برقرار رکھنا ہے تب بھی محنت کی ضرورت ہے، تب بھی شرافت کی ضرورت ہے، اچھائی کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ہم عقل کے مطابق چلیں گے تو کامیابی ہوگی۔ اگر خواہشات نفسانیہ، خواہشات غضبانیہ سے ہم چلیں گے، کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا کام ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا،
لڑائی ہو جاتی ہے، یہ بھائی مارا گیا ہے، یہ کبھی باپ کو کہتے ہیں مار دیا ہے، کبھی کہتے ہیں ماں کو کہتے ہیں۔ یہ کتنا زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ جہاں ماں کی عزت نہیں ہے، باپ کی عزت نہیں ہے، خون کی عزت نہیں ہے، اپنے سگے بھائی کو وہ قتل کر رہا ہے۔ یہ کیا قوت غضبیہ ہے؟ غضبناک ہو گیا ہے، اس کو پرواہ نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں، اور اگر اس سے پوچھا جائے کیا ہو گیا تھا، کہہ دیں یہ پاگل ہو گیا تھا۔ تو پاگل ہونا انسان کا کام نہیں، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، انسان تو بڑا سمجھدار ہوتا ہے، اس کو تو اس طرح پاگل نہیں ہونا چاہیے۔ تو صحتاً فی الجسم کے لیے بھی زحمت کرنی پڑے گی، صحتاً فی الجسم کے لیے بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا، صحت فی الجسم کے لیے شریعت پر اگر عمل کرے، 1/3 بھوک رہتی ہو تو چھوڑ دے تاکہ بعد میں پانی وغیرہ پی لے، کچھ کر لے، تو اس کی صحت جو ہے وہ اچھی رہے گی۔ اور اگر پورے پیٹ کو بھر لے گا، کسی چیز کی جگہ ہی نہیں چھوڑے گا، تو پھر صحت اس کی خراب ہو جائے گی۔ پھر آپ کہتے ہیں طولاً فی العمر، کہ میری زندگی میں اضافہ ہو جائے۔ زندگی میں اضافہ کب ہوتا ہے؟ جب زندگی کو انسان اچھی طرح بسر کرے، شریفانہ بسر کرے، اپنے جسم کا بھی خیال کرے، اپنے روح کا بھی خیال کرے۔ اگر روح کو بالیدہ کر دیا، روح کو خراب کر دیا، تب بھی پریشان ہوتا ہے انسان۔ اگر جسم بیمار ہو گیا ہے تب بھی پریشان ہوتا ہے۔ تو ایسے ایسے کام کرنے چاہیے جس کی وجہ سے طول عمر ہو۔ لہذا آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ جی فلاں شخص 116 سال تک زندہ رہا ہے، فلاں عورت 140 سال تک بھی ایک کا آیا ہے کہ زندہ ہے۔ ان سے پوچھا جائے تو کیسے آپ لوگ زندہ ہیں؟ ایک ہی بات وہ کرتے ہیں کہ سادہ زندگی ہم نے بسر کی تھی، شور شرابہ ہم نے نہیں کیا تھا، سادہ زندگی بسر کی تھی، سادہ غذا۔ سادہ غذا وہی ہے جو آج سے 50-60 سال پہلے آپ کھاتے تھے۔ آج کل آپ کے کیک، آپ کے یہ بسکٹ، آپ کے یہ سب چیزیں یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہیں۔ کبھی کبھی کھانے سے فرق نہیں پڑتا، وگرنہ یہ میدا ہوتا ہے وہ آپ کے جسم کے مطابق نہیں ہے۔ بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ آٹا جس وقت گوندھو تو اس کو چھاننا نہیں ہے، بلکہ اس میں جو اس کا ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہو تو وہ آپ کے لیے اچھا ہے۔ خود یہ چھان علیحدہ اگر آپ کے پاس ہو، اس کو چائے بنا کر پئیں تب بھی آپ کے لیے اچھا ہے، ہم اس کو نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ ساری خرابی ہم کرتے ہیں چودراہٹ کے لیے، آج کل کے گویا کہ ماڈرن بننے کے لیے یہ سب کرتے ہیں۔ لیکن غذا وہی ہے جو صحیح ہو۔ کیمیکل استعمال کرتے ہیں، کھاد استعمال کرتے ہیں، یہ نقصان ہے۔ 25-30 سال بعد کوئی نہ کوئی بیماری ہو جاتی ہے۔ تو طول عمر کے لیے اخلاق بھی اچھا کرنا ہوگا، طول عمر کے لیے اچھی زندگی بسر کرنی ہوگی، سادہ زندگی بسر کرنی ہوگی، کم غذا کھانی ہوگی۔ یہ کرے گا تو طول عمر ہوگا، طول عمر ہوگا، وگرنہ اس طرح طول عمر نہیں کرے۔ نوراً فی القلب، یہ بھی دعا آپ کرتے ہیں، یا اللہ میرے دل میں نور پیدا کرا۔ اب نور اللہ کہتا ہے العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم نور ہے۔ اب اس کے لیے علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم ہے کیا؟ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، اس میں مدارس غیر مدارس کا فرق نہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، 16 سال پڑھ کے ایم اے بن جاتے ہیں، پھر میڈیکل کرتے ہیں، ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں۔ لیکن ایک شخص بیٹھا ہوا تھا مسجد میں، لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے، تو پوچھا گیا یہ کون ہے؟ تو کہا گیا یہ بہت بڑا علامہ ہے۔ کس چیز کا علامہ ہے؟ یہ لوگوں کے نسب سے واقف ہے، ہر قبیلے کے نسب کو یہ جانتا ہے، شروع سے لے کر وہ 20-25 بابے تک چلے جاتا ہے۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علم نہیں ہے، اس کو کہتے فضل۔ انجینئر بنائے آدمی تب بھی فضل، دوسری چیزیں کرے تب بھی۔ علم صرف دو ہے، ایک علم الابدان اور ایک علم الاجسام۔ علم الابدان ایک علم الادیان، دین کا علم یہ علم ہے، اور دوسرا ڈاکٹری کا علم یہ علم ہے۔ اب ڈاکٹری کا علم کیا ہے؟ وہ جسم کی بیماریوں کو معلوم کر کے اس کا علاج کرتا ہے۔ دین کا علم کیا ہے؟ وہ روح کی بیماریوں کا معلوم کر کے اس کا علاج کرتا ہے۔ تو اصل یہ علم ہے۔ تو یہ علم کہاں سے آپ کو ملے گا؟ سب سے بڑا علم جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ قرآن مجید کی صورت میں دیا ہے۔ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی ہوئی تو اس میں کیا کہا گیا تھا؟ اقرأ بسم ربک، پڑھے رب کے نام سے۔ کیا پڑھیں؟ کیا ڈاکٹری کی کتاب کہی گئی ہے؟ انجینئر کی کتاب کہی گئی ہے؟ یا مولوی صاحبان پڑھاتے ہیں نحو کی کتاب کہی گئی ہے؟ یا صرف کی وہ تو قرآن مجید کے بارے میں کہا گیا ہے۔ ان کو حکم دیا ہے قرآن پڑھیں، ان کو حکم دیا ہے قرآن پڑھیں۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔
آپ تو ماشاءاللہ پڑھتے ہوں گے، لیکن اکثریت اب بھی ایسی ہے کہ ہر روز تلاوت قرآن مجید نہیں کرتی۔ اکثریت ایسی ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید بھی پڑھاتے ہیں لیکن ترجمہ نہیں۔ دنیا کی ہر چیز جب بھی آپ پڑھاتے ہیں اس کا ترجمہ ساتھ ہوتا ہے۔ پہلی کلاس سے آپ ڈاک بھی پڑھاتے ہیں تو اس کا ترجمہ ساتھ ہوتا ہے، تصویر ساتھ ہوتی ہے۔ ایک بیچارہ مظلوم قرآن مجید ہے، سنی شیعہ سب پڑھتے ہیں، ترجمہ نہیں ہوتا، کہتے ہیں جی پڑھ لے گا، پھر کہتے ہیں جی بچہ خود سمجھدار ہے پڑھ لے گا۔ یہ بچہ سمجھدار ہے تو پھر تو حضرت عمر صاحب نے ارشاد فرما دیا تھا حسبنا کتاب اللہ، اگر اللہ کی کتاب کافی ہے پھر ڈاکٹری کے لیے بھی بچہ سمجھدار ہے، کالج میں جانے کی کیا ضرورت ہے، انجینئر بننے کے لیے کالج کی، عمارتوں کی کوئی ضرورت نہیں، کتابیں چھاپ دیتے۔ عجیب بات ہے کہ ہم ہر آدمی کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھتے۔ اللہ کی کتاب، پھر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ آپ اپنے اللہ کی کتاب نہیں پڑھتے، اس کا ترجمہ نہیں جانتے، اس کے بارے جانتے نہیں، تو پھر مسلمان کیسے ہیں؟ جب بھی کوئی چیز پڑھتا ہے آدمی سمجھتا ہے تو وہ پڑھا ہے، نہیں سمجھا تو کچھ بھی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں لک لک اے لسانی، زبان چلتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تو کوئی فائدہ نہیں۔ جب آپ کہتے ہیں نوراً فی القلب، تو سب سے بڑا علم قرآن مجید ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ نور ہمارے دل میں ہوگا، اس میں فرق نہیں، میں ہوں یا آپ، کوئی فرق نہیں ہے، حکم ایک جیسا ہوتا ہے، میرے لیے بھی وہی حکم ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی۔ اور اگر قرآن مجید کو سمجھ کر ہم نہیں پڑھتے، ہمارے پاس تلاوت کا ٹائم ہی نہیں ہے، مصروف ہے، وہ جی بچہ پہلے سکول چلا جاتا ہے، پھر ٹیوشن پڑھتا ہے، پھر اکیڈمی میں چلا جاتا ہے، قرآن مجید کے لیے ٹائم نہیں، لا حول ولا قوت، پھر اچھے مسلمان ہو۔ جو پڑھنا ہے واجب ہے اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں، باقی ساری دنیا کے لیے ٹائم ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ہم مال کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پیسہ 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 آنا چاہیے، خالی قرآن مجید پڑھنے سے تو پیسہ نہیں آتا، لیکن اللہ کہتا ہے قرآن مجید پڑھو، پڑھنے کے بعد سمجھنے کے بعد مجھ سے دعا کرو، تمہارا کوئی کام بھی ہوگا میں جلدی کر دوں گا۔ آپ ہر روز ایک سطر پڑھیں، سمجھ کر پیغام نکالیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اس کو سمجھ کر پڑھیں، دعا کریں، ہفتے ڈیڑھ ہفتے کے اندر آپ کا ہر کام ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے میرے اندر شفا ہے، جسمانی شفا بھی، روحانی شفا بھی، لیکن اللہ پر ہمیں اعتبار نہیں ہے۔ ڈاکٹر کو بات کہتا ہے تو ہم مان لیں گے، اللہ کی بات کو نہیں مانتے۔ اور یاد رکھیں اگر اس طرح ہے تو پھر اسلام ہمارا کچا ہے، کچا اسلام ہے، اسی لیے ہم پوری دنیا میں خراب ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا میں اگر کوئی قوم خراب ہے تو مسلمان ہے، پوری دنیا میں اگر کوئی قوم تنگ ہے تو مسلمان ہے، پوری دنیا میں اگر گاجر مولی کی طرح کسی کو کاٹا جا رہا ہے تو صرف مسلمان ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن چھوڑے جا رہا ہوں اور اہل بیت، ساری دنیا نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، آپ لوگوں نے اہل بیت کو لیا ہے لیکن مجلس کی حد تک لیا ہے، فرمان کی حد تک نہیں لیا کہ فرماتے کیا ہیں۔ آپ کی مجالس میں یہ نہیں ہوتا کہ اہل بیت ہم سے چاہتے کیا ہیں، صرف ان کے فضائل ہوتے ہیں۔ اور ادھر قرآن ہے، قرآن کو نہ وہ سمجھتے ہیں نہ آپ لوگ سمجھتے ہیں، تو جب رسول اللہ کی بات کو نہیں مانا تو پھر کامیابی کامرانی کیسے ہوگی؟ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظۃ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا